الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال عزیزم عبد الحمید صاحب نے اج دی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال معنون دینی محفل دے انعقاد دا پروگرام ترتیب دیتا ہے. استاذ العلماء عمدۃ المدرسین جناب حضرت مولانا عبد الستار صاحب دامت فیوزہم العالیہ، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد یونس صاحب،
زید مجدہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما چکن اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ میں جیری معروضات عرض کرنیاں اس دا خلاصہ چند جملہ وچ اے ہے کہ ایمان علی دولت اور نعمت تو بعد ایک ایسی اللہ کریم نے اس دنیا دے اندر نعمت پیدا کیتی ہے کہ اس نعمت اور دولت دے تحفظ تے بچاون واسطے انسان نو اگر سب کچھ دا تے لاونا پے ونجے انسان تیار تھی ویندے ہیں، لیکن اس نعمت دے اتے کہیں قسم دا داغ تے دھبا کوئی غیرت مند انسان برداشت نہیں کرے دا۔ سوال اے پیدا ہویا کہ وہ نعمت کیا ہے کہ جیندے بچاون واسطے انسان مال، اسباب، ساز و سامان، اپنا مال تے دولت، اپنی اولاد، حتیٰ کہ قیمتی ترین جان قربان کرنی پے ونجے انسان اس تے تا تیار ہو ویندے اس نعمت دے اتے تھبا برداشت نہیں کرے دا۔ ایمان تو بعد اس نعمت دا نام ہے عزت۔ غیرت مند احبابو تے میں گال بھی غیرت دی کرن لگا۔ غیرت اگر انسان دی رخصت تھی گئی ہوئے تو وہ وکھری گال ہے۔ اگر غیرت والا چراغ انسان دے دل وچ روشن ہوئے تو عزت دے اتے ایسا بندہ داغ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن عزت دا معیار کیا ہے اللہ کریم دے نزدیک؟ عزت دا معیار ہے پیسہ تا قارون جیاں دولت مند اللہ نے چیندہ زمین کیوں لہایا؟ عزت دا معیار اللہ کریم دے نزدیک ہے حکومت تے کرسی تے اقتدار تا فرعون جے حکمران کو اللہ جیندہ بحیرہ کلزم دی موجہ دے اندر ٹبیاں دے دے کے غرق کیوں کیتا؟ عزت دا معیار ہے قوم قبیلہ تے ملکائی، عزت دا معیار ہے حسن و جمال تا حسب و نسب دے لحاظ نال آلہ تے حسن و جمال دا پیکر ابو لہب جہنم دا بالن کیوں بڑھ گیا؟ عزت دا معیار اللہ دے ہاں اے چیزاں نہیں جنہیں آساں سمجھیاں ہوئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دولت مند بندہ تھا نہیں، حسب و نسب دے لحاظ نال کوئی اعلیٰ ترین فرد تھا نہیں معاشرے دا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کوئی دولت دی ریل پیلتا نہیں۔ وجہ آخر کیری ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردہ زمین تے ہے جتیاں دی آواز بہشتے بری نہیں چاہ رہی ہے۔ جرا عزت علی جوہر اللہ کریم دے نزدیک ہے معیاری او خوبی تے کمال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کیتا۔ جنہ دوستانو اللہ نے حج یا عمرے دی توفیق عطا کیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش والا جرا مکان ہے اتے لکھا ہوئے ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کل اتا ایک لائبریری بنی ہوئی ہے تے اس مکان دے بالکل نال ابو جہل دی رہائش ہے، نال رحمن والا دے دل دور تھی گئے تے دور رحمن والا دے دل اللہ کریم نیڑے کر دیتے۔ او ہن سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فرض عليك القرآن لرادك
آیت نمبر 85 سورت دنا سورت القصد ویواں پارا تقریباً 150 کلومیٹر دا سفر ہے مقام جوفا دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ مکرمہ نو چھوڑے زارو قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں مبارکہ وچوں ہنجو ڈاندے پین۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے مقام جوفا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چلے گئے۔ مقام جوفا دے جس ویلے پہنچے ایک قرآن پاک دی آیت نازل تھئی ان الذی فرض علیک القرآن، جرے اللہ کریم نے میرے محبوب تولے دے قرآن پاک نازل کیتے فارض اے انزلہ، قرآن پاک نازل کرنا لالا وعدہ بیا کرے دے تولے نال کہ لارا دو کئیلا اللہ بڑی عزت احترام نال تانوں واپس مکہ شریف نے اندر گھننا سی۔ رب العالمین دا وعدہ سچا۔ 21واں پارہ سورت دنا سورت لقمان، یہ میرے سامنے سورت لقمان کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 33۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، شک نہ کرے کائنات والو اللہ جیری شے دا وعدہ جا کرے اللہ دا وعدہ سچا ہوندے۔ 8 سال گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس ولے آنن تے کلے نہیں 10,000 جان نثار تے رضاکار صحابہ کرام دی جماعت حفاظت واسطے نالے مکہ فتح تھیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تو بعد کچھ نیوارا مکہ شریف نے اندر گزاریاں۔ رستے تے وحدے پین تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دی زمین دے اتے قدم مبارک رکھے۔ ہن قرآن پاک دا انداز میرے سامنے آخری پارا تے سورت دا نام سورت البلد۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے وہ مکہ شریف نا کہ لہو مکے دے بازاران دے وچ چلدا ریا کہندا اتے پکھ دے انگاراں تے بدن چلدا ریا کہندا کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں پھلیاں تے بھٹکاں نو رالایا صحابہ نے۔ اللہ کریم فرمائن مینوں مکہ شریف دی قسم ہے، اللہ تے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہتی ہے؟ اتا حجر اسود زمزم دا کنواں ہے، صفا تے مروہ پہاڑی ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے، جبل رحمت ہے، مینا تے مزدلفہ تے عرفات تے میدان ہن۔ اللہ فرمانے نہیں نہیں اے شیاں تا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے بھی ہن پیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی اے شیاں موجود ہن۔ آج میں اللہ قسمہ کیوں چاہین مکہ شریف دیاں وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب مکہ شریف دی زمین تے ٹردا پھردا نظر آندا پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تے مکہ شریف دے رستے تے میں دے پین چھوٹے چھوٹے معصوم بال ٹولیاں بنا کے رستے دے اندر کھیر دے کھلوتے۔ حدیث پاک بھی چاہے قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک نوے سری اکھیاں دا نورن۔
ایک اکھ دا نور قرآن پاک تے دوجی اکھ دا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آندہ ڈٹھانے تے سارے بال ڈر گئے، بھاج پین جا چھوڑ لیتی نے، حالانکہ لوگ گزرتے رہنے تے بال کھیتے رہنے انہیں گلیاں تے رستیاں وچ، ڈر کے ملن تے نسن دا کوئی تک بھی نہیں بندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدمہ نال چلے، باقی سارے بال تا نس گئے، تے جیرا انہاں دا امیر تے سردار بنا کھڑوتا ہے او بھی نساویں دا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، معصوم بال دے سر دے اتے ہاتھ مبارک جا رکھانے بال پکڑا گیا ہے۔ بیٹا کہ پہ کریں دے آوے، بڑے پیار نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی مٹھاس، اے میرے سامنے چوتھا پارا تے سورت دانائے سورت آل عمران، اللہ کریم فرمائن فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ آیت نمبر 159 میں مولی رکھی ہوئی ہے، سورۃ آل عمران چوتھا پارا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے میں اللہ دی رحمت تواڈے اتے جو تواڈی زبان مٹھی ہے۔ ان جملہ خیال نال سننے یہ دور تفسیر دا جملہ سنا من لگا، ساری انسانیت دی تاریخ دا مطالعہ کرو، جتنی قربانی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دیتی ہے، صحابہ کرام دی قربانی دی مثال پوری انسانیت دی تاریخ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تواڈی زبان مٹھی نہ ہوندی، تواڈی زبان سخت ہوندی تے تواڈا دل سخت ہوندا، تا تواڈی زبان دی سختی دی وجہ تو لنفضوا قربانیاں دے والے صحابہ ہی تانوں چھوڑ ونجے نا۔ زبان دی مٹھاس اے جائیں شے ہے، اساں کیرے باغ دی مولی ہیں، المیہ ہے کہ اسا اخلاق نہیں سکھا، بڑے مٹھے انداز نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتر کہ پہ کریں دے آوے، میں کو دیکھ کے تو سن کیوں نس پہ ہو، تے ہاتھ مبارک بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا دے سر دے اتے ہے۔ رب کائنات دی قسم ساری کائنات دے انسانہ دے قیمتی تو قیمتی ہاتھ جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی شان نہ مقابلہ دنیا دے کہ انسان دا ہاتھ نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینن حضور سونے نال میں ہاتھ ملایا ہے، اتنی نرمی ہے آپ دے ہاتھ مبارک وچ میں نو دنیا دے ریشم ہی بھول گئے۔ اے وہ ہاتھ مبارک کے نام کہ جڑے صحابہ کرام پریشان تھی گئے، حضرت پانی ختم تھی گیا ہے، 1,500 صحابہ کرام نہ لشکرے، بعض بندہ وضو کرنے کہنو غسل دی ضرورت ہے، پیمن واسے چاہیے، آپ نے فرمایا مشکی سے نہ پیڑو، مشکا نہ پیڑیاں گئیاں، پا مشکل ایک چھوٹا جرا پانی دا پیالہ بھرین گیا ہے، آپ دے سامنے رکھا گیا ہے، اللہ دا نام مبارک چاہوں کے آپ نے ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر رکھا ہے، اللہ کریم نے اولیاء دے اس مقام تو پانی دے چشمے جاری کر چھوڑے، معمولی ہاتھ ہے، ہاتھ مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے اتے بال کہیں پاسے نس بھی نہیں سکتا، پتر
کہ پہ کریں دے آوے معصوم بچے جوان لیتے ہیں کمدہ بھی ہے ڈردہ بھی ہے پریشان بھی ہے حضرت میں سارے آس پاس محلے دے بانا کو جمع چکیتے ہیں میں انہوں آکھے تساں سنو تے میں تنو حضرت بلال دی بانگ دی نقل سناواں کیونکہ جرمل مکہ شریف فتح تھی آئی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نے فرمایا ہے حضرت بلال کعبہ شریف دی چھتے جڑ گیا آسان پڑھ ساگو کیری قدر ہے مفتی قرآن مل گیا اہمیت ہی نہیں رہی حضرت بلال لذی لوگ ترس دے رہاں دن کعبہ دیکھن واسطے دنیا تو ٹور ویندن موقع نہیں بڑھدا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے قدم بیت اللہ شریف دی چھت بالا بانگ سنیئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی تے نقل کرنی شروع کر لی تیس حضرت سارے بال سن دے بیان دے میں حضرت بلال دی بانگ والی نقل سنے دا پیا ہم تو سان تشریف گھنے واسا ڈر گئے ہیں اے مسلمانہ دا بال بھی نہیں غیر مسلمان دا بال ہے جرویلے اے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ادا کی تینے سو کہ حضرت بلال دی بانگ دی نقل پیا سنے نا ہم بالا کو آپ نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے حضرت بلال دی بانگ علی نقل میں کوئی سنا میں ہاں بال ڈر گیا ہے اگے تا چلو سم مزاق بنایا ہویا ہی بالا لا کہ حضرت بلال ایویں میں بانگ دینا نے ہون متا جان بوجھ کے حضور سن کے سزا دیونا چاہنے ہمیں کیوں نقل پہ کریں دے آوے بال پریشان دے اب حوصلہ پہ دینے نہیں میرے دل دی تمنا ہے میں نو نقل سنا معصوم بال دی طبیعت جرولے سنبھلی آم دے حوصلہ دیوہ منال حضرت بلال دی بانگ دی نقل شروع کی تیس آکھن لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں دوزی زبان خاموش نہ روے مسجد گونج بنجے اللہ دی رحمت نال مالا مال تھی ونیوں حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی کیرے لفظہ نال تو سام تھک گئے ہو کیرے لفظہ یہ ساڑیاں بانگا اور چپ کر بیٹھے ہو انصاف کرنا ہے انہی تاریخ انصاف دی حکومت رات میں اٹک تقریر کی تھی یہ جی رات گزری ہے اتھاؤں آیا ہوں تو میں کوئی مسئلہ پوچھا میں کہے طریق انصاف دی حکومت ہے ان انصاف تک کرو ایک سارے بزرگ بیٹھے ہیں عالم بول پہ انہوں نے کہے تحریک ہے انصاف رات دی گال ہے ہائے ہائے غیر مسلمان دے بال کوئی پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بانگ شروع کرے دے اللہ اکبر نال اپنے آپ نو وڈا کھوامنا لیو کہ بندے دا دعوے میں قوم دا وڈا قبیلے دا وڈا شہر دا وڈا قصبے دا وڈا پانچ ٹائم اللہ دے گھر وچ صداں دی پئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو وڈا کھوامن والے ہو ہن او وڈا تو کو سڑے دا پیے جڑے وڈے اللہ تو ہور کوئی وڈا نہیں 15واں سپارہ ہے سورت دنا سورت بنی اسرائیل میرے سامنے آخری آیا چا فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا آیت نمبر 111
اعلان فرماؤ میں میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہڑیاں تعریفاں اللہ کریم دا حق نہ وہ صرف اللہ کریم واسطے ہیں انبیاء کہدے واسطے نہیں جہڑے اللہ کریم نے نائب نہیں بنایا جو اپنے اختیارات دے حوالے کر چھوڑے ہوئے نمبر 2 اللہ دی بادشاہی دے اندر بھی کوئی شریک نہیں تے نمبر 3 اللہ کمزوری تو پا کے اللہ کریم نو کہے ہیلپر دے مومن دی بھی لوڑ نہیں تے نمبر 4 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سب تو وڈا اللہ نو سمجھنا بھی ہے تے آنکھنا بھی ہے سب تو وڈا اللہ ہے جھگڑے دی بات ہی نہیں فرض نماز پڑھ دے پے ہیں پیشی دیاں 4 رکعتاں فردین جڑے بندے نے 2 رکعتاں پڑھیاں التحیات دے بے گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس تو بعد 3 رکعت واسطے اٹھی جڑا سے بیٹا بہوائی یا بہر لگا ہوئی بہر دیکھو یہ مسئلہ ہے نا ملے یوسف جا کے بوائے التحیات جڑے 2 رکعتاں دو بعد پڑھی سے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ان اٹھی جڑے 3 رکعت والے پاسے جے کر بندے نے بھول کے درود شریف جا پڑھے اللہم صلی علی محمد اتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک دم لفظ پڑھ بیٹھے ہیں اگو تے بشک نہیں بھی گیا بھول کے اتنے لفظ آنکھ بیٹھے تا شریعت دا مسئلہ ہے سجدہ صاحب کرنا پوسی پڑھا تا درود شریف اس تے او درود شریف پڑھن جرے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائن صحابہ کرام عرض کی دی حضرت کیفا نصلی علیکہ اساں توڑے دے درود پڑھنا ہوئے تا طریقہ کیا ہے قولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمیں آکھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اصلی درود پڑھا اس شریعت کے سجدہ صاحب کر میں تو درود پڑھے کیرا حرج ہے درود بھی شنگ جان کے نہیں بھی پڑھا بھول کے سجدہ سام کرنا پوسی تو نماز ٹھیک ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے درود اتھا پڑھنا ہے جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا ہوئے بھول کے کیوں نہیں پڑھ بیٹھا سجدہ صاحب کرے سی تو نمان درست تھی سی دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر تو پہلے اے الفاظ پڑھے ہوں دے جنہ لفظاں اج رواج بنا کھلوتا ہے اذان تو بعد حضرت بلال نے الفاظ پڑھے ہوں دے اساں پڑھن واسطے تیارہ سے سادہ کہنال ذاتی جھگڑا نہیں دین ساری خواہش دا نا نہیں دین او ہے جرا اللہ نے نازل کیتے اللہ دے محبوب سارے تک پہنچائے اور اللہ ہو بروچہ میں کو سنوچہ میں تو واسطے دعا کر اللہ دا گھارے باوضو قرآن سامنے حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی ای کیرے لفظانات بچے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی اذان دی نقل شروع کی دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ آکھس لیکن آکھس ہولے ہولے آواز نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہولے آواز نال نہیں اچھی آواز نال سنا اور ڈرا کھڑوتے ہیں میں اچھی آواز نال کی میں سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی مشکل حل کرنا لا نہیں
اچھی آواز نال کی میں سناواں کیونکہ اچھی آواز نال جا سناواں اے جو رستہ ہے راہ گزر ہے بندے لنگھن والے جو لنگ دے رہنے نا ماتا کوئی قوم قبیلے دا بندہ پیا لنگ دا ہوئے او میری زبانی جو علم سن گنے اشہد اللہ الہ الا اللہ او تا مینوں سزا دیونی ہے کیوں جو سب تو وڈا جھیڑا جو ہے آمنہ دلال نال اسے مسئلے وچ سبق روک چھوڑم تریوی سی ہر گال قرآن نال دکھاواں تا مزہ آوے تریوی سی پارا سورت دا نا سورت صاد میرے سامنے آیت نمبر 4 فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھن لگے العیاذ باللہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر اولاد دے والدین دے درمیان جدیاں پانے دے خامت دے بیوی دے درمیان نکھیڑے کر چھوڑے دے قوم دے قبیلے نو اپنی پھڑا چھوڑے دے العیاذ باللہ جادوگر تے نمبر 2 کذاب مانا کی میں کرم میرا دل کم دے مقام نبوت ادب گاہیست زیر آسمان اد عرش نادو گتر نفس گم کردہ میاں ید جنید و با یزیدی یا قضام دا لفظی مانا نہ کرے دا مرادی مانا تو سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھن لگے اسا آج تک سچی گال آمنہ دلال دی زبانی چو نہیں سنی لفظی معنی نہیں کیتا میرا دل گھبرانا ہے معاذ اللہ کیرا جھوٹ بولس توڑے گوں آکھ لگے اے معاذ اللہ جھوٹ بولس اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ساڑے دا بہت سارے الہان بہت سارے الہان دی جاتے ایک الہ والا مسئلہ بیان جگی دس جو لا الہ الا اللہ اللہ دو بغیر کوئی الہ نہیں تو بڑی عجیب شے ہے میں سبق روک چھوڑا ہے میں روڑی کھائے سبق روک چھوڑا دوبارہ سبق دیا سا رئیس المفسرین سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے وہاں بھچرہ والے وڈے حضرت فرمیندیاں لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھنا ہونے تا حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھ گھنو اور میں اشارہ سنینا تفصیل نا او کی میں علمیہ ہے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ سمجھا نہیں مکہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کلمے دا مطلب سمجھیں دے ہن تاں پڑھ دے نان آج کل دے کلمہ پڑھنا لے کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمہ سمجھا نہیں جو کلمے دی حقیقت کیا ہے کلمے دا معنی سمجھنا ہوئے یونس علیہ السلام دی دعا سمجھ گنو حضرت وہاں والے فرمیندیان 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء اللہ کریم دی لارم کتاب اللہ فرمیندین وَزَنُّونَ اِذْ صَحَبَ مُخَاضِبًا فَزَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ آیت نمبر 87 مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام قوم دے نراد ہو کے چلے گئے بیڑی ویندی پئیے سوار تھی گئے جرلے بیڑی ٹوریے پہنچیے بھی چالج گھمن کھیرج پھس گئیے اللہ دے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام بیڑی دے وچن دے بیڑی چل دی نہیں اسا کوئی شے نے خیال کرے وہ کچھ بیان کرنے ہیں جرا استاد دی جتنی باہمن نال حاصل دی ہے حضرت شیخ القرآن مولانا علامہ اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد سبق پڑھاوے نا دورے وچ اتھائیں گال بیان کرنے ہیں فرمینے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ دا پیارا پیغمبر بیڑی دے وچے بیڑی چل دی نہیں پیغمبر بیڑی چو نکلے تام بیڑی چل دیئے رولے مک گئے
بیڑیاں چلاونا اللہ دے نبی دی طاقت نہیں، بیڑیاں چلاونا پروردگار دی طاقت ہے۔ آیت پڑھ دا تلی واٹ میں مسئلے تو نہیں۔ 21 سپارہ سورت نا سورت لقمان، بڑے آسان لفظی بے سریتی اللہ کو انشاءاللہ سمجھا سن، اردو والے دوستاں کوئی سمجھا سن کیویں آسان انداز قرآن دا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین دی کتاب سورت نا سورت لقمان آیت نمبر 31 غور کرے، لکھے بھی صحیح تے کنا دی توجہ بھی کرنی ہے۔ فرمایا علم تارا ان الفلک تجری فی البحر، اے انگلی رکھی بیٹھا سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا، بیڑیاں چل دیاں پئین سمندر وچ، کیویں چل دیاں پئین بے نعمت اللہ، اللہ دی مہربانی نال۔ کدے سوکھے لفظی میں ان الفلک تجری فی البحر بے نعمت اللہ، بیڑیاں چل دیاں پئین پانی دے سمندر وچ اللہ دی نعمت اللہ دی مہربانی نال۔ اللہ دا نا تھا چاو بیڑیاں چلاونا لا کوڑے کونا سٹا گیا، کسا نہیں سنا منا کونا سٹا گیا نا یونس علیہ السلام دا 3 بار نکلے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تھک مار چھوڑے پانی وچ، میں تر کے بیڑی تو نکل کے کنارے تے من تے پہنچ ونیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دی مرضی آئی، تر کے من تے پہنچا، اللہ دی مرضی مچھی دے پیڑی پچا مڑے۔ بات اللہ دینا چامن دی درخواست میں آجے سی، مردی یونس علیہ السلام دی پوری تھئیے یا اللہ دی؟ یہ ہن کوئی دنیا دا جیل خانہ تھا نہیں، کوئی بکھر علی نمی جیل تھا نہیں، چپ کر بیٹھے ہو دے قیدی ویندن پڑے میاں علی ہن تا نال بن گئی، ملاقات سوکھی ہے۔ دنیا دا جیل خانہ نہیں جو زمان تنال کوئی چھڑا گھنے، 4 طریقے۔ دنیا دا قید خانہ نہیں جو رشوت دے گے وہی چھڑا گھنے، اے دنیا دی کوئی جیل نہیں جو سفر شنال جان بچویں نہیں ہوئے، دنیا دی جیل نہیں جو اگلے سلاخاں تروڑ کے چھڑا گھنے نے۔ 4 طریقے ہونے نا، یا بندہ جیل تو بیران دے زمانت نال، یا رشوت نال، یا سفارش نال، یا طاقت نال۔ مچھی دے پیٹ لاتا ہو جیل خانہ ہے، سمندر دی تاویج مچھی گئی بیٹھی ہے، این جیل خانے دلہ دو بغیر کہنوں پتہ ہی نہیں۔ تو سارے سمجھدار دانا ہو، میرے مقابلے میں تا کوئی شہ نہ، بزرگی تشریف فرماؤ، میرے والد صاحب دی مردے میں احترام کرے نا۔ 2-4 منٹ بندہ پانی دے اندر ٹبی نہیں مار سکدا، ٹوبی مارے بھی صحیح 2-4 منٹ بعد ودو تو آگے سا گھننا پوندے ہے، کیونکہ پانی دے اندر بندہ جیندہ نہیں رہ سکدا۔ مالک کائنات تیری قدرتاں تو قربان منیا، جرا انسان 2-4 منٹ پانی نہیں رہ سکدا، موت دا خطرہ سا پنتھی میں نہ ہوندے ہے، اتے آگے سا گھننا پوندے وٹو بھی مرے دے۔ اللہ حضرت یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیڑ دے اندر پانی دے وچ زندہ رکھے اللہ کر سکتے ہیں۔ ساکی میں گھندے ہو سن وہاں میں ڈالنا، اسا اسباب دے محتاج ہیں، تو اسباب دا محتاج نہیں۔ مچھی دے پیٹ الان دھارا، پانی الان دھارا، رات الان دھارا تے بدنا الان دھارا، سارے اندھارے رل گئے ہیں۔ فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اندھارا یونس علیہ السلام نے عقل ماری، کیا مانا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ نے فرمینیا نا، دعا نال الہ دا مانا سمجھا سی، لا الہ الا انت، اللہ مچھی دے پیڑی چاہیں جیل خانے دے قید خانے ویچ، تیرے بغیر میریاں غیبانہ پکارا سنن والا بیا کوئی نہیں۔
الہ دا مانا غیبانہ پکارا سنن والا، تے نمبر 2 لا الہ الا انتا، اللہ مچھی دے پیڑ وچ تیرے بغیر میرے حال کو جانن والا بھی کوئی نہیں، الہ دا مانا غیبانہ حالات جانن والا، تے نمبر 3 لا الہ الا انتا، اللہ کریم اس مشکل وچوں تیرے بغیر مینوں کڈھن والا بھی کوئی نہیں۔ الہ دا مانا مشکلات جو کڈھن والا، الہ دا مانا غیبانہ حالات جانن والا، الہ دا مانا غیبانہ سڈاں دے پکارا سنن والا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں یونس علیہ السلام دی دعا سمجھ آ گئی تے لا الہ الا اللہ دا مطلب ہی سمجھ آوے سی۔ بس ایک جملہ ہوں، اللہ فرمیندے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اسا یونس علیہ السلام دی دعا سن کے قبول کر چھوڑی، مچھی کو حکم دیتا ہے اتے آ گئی ہے پانی دی سطح دے کنارے دے نالا، مچھی نے جھٹکا جو دیتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیڑ میں جو باہر آ گئے من دے اتے پروردگار حضرت یونس علیہ السلام دی مشکل دا دور تھی گئی ہے، ساڑے دے پریشانی بنی دا کے بن سی، اللہ قیامت دا قانون بیان کر دیتا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیرا بندہ میں اللہ نال یقین رکھ کے میں وہی میں سڑے دارا سی، میں ہی میں پریشانیاں جو نجات دے دارا سا۔ سبق دیا ہو بچے نے ہولے ہولے آنکھیں اشہدو اللہ الہ الا، پھول تو نہیں گیا سبق، اچھا اچھا ہولے نہیں آپ نے فرمایا، اون ڈرا کھڑوتے ہیں جو وڈا رولا جو اسے مسئلے دا آئی، اچھا آس پاس رٹھا سا کوئی قبیلے دے قوم دا بندہ تا نہیں آندہ پیا، کوئی نہیں رستہ صاف ہے، تے دواری اچھی آواز نال سنایا سا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا اگو سنا کہ میں حضرت بلال دی اذان دی نکلے ہولے ہولے آنکھاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہولے نہیں اے بھی اچھا سنا منا پوسیا، کیوں ہولے ایمان سے آنکھاں سے جو ڈوچا بڑا رولا جو ہے اسے مسئلے دا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مننے نہ چاہتا جیڑے کوئی نہ رامنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے کیا کھن لگے 14واں پارا سورت دانائیں سورت الحجر، قالو یا ایوہ الذین نزل علیہ الذکر انکا لمجنون، آیت نمبر 6۔ اچھا تو آلے دے قرآن نادل تھی ہے اسد نے منے دے معاذ اللہ تسا دیوانے ہو، میں کمدہ ڈردہ کی میں مانا کرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دل لکھے بجائے رسول منن دے کلمہ پڑھن دے میں کو مجنون دے دیوانہ سڑے دے پین، حالانکہ صدا عقیدہ ہے پوری جماعت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا سیانہ ناللہ بڑھائے نہ قیامت ہونی بڑھا بڑھے، آپ دی غلامی چامن نال تک کملے بھی سیانے بڑھوینے ہن، ہائے ہائے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مثال سنائی ونیا ایک بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ، حضرت
گوانڈی میں کو وڈا تنگ کرے دے اساں میاں علی دے علاقہ ہوندا اساں تاکھنا ہی فیر مار ناراضی مار خیر مار اکے مارے لتا جواب صلح چکر سا یہ سارے مشورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر دا سامان کڑ کے گلی تے چرکھ تے جیرا پوچھے کیوں سامان گلی تے رکھی بیٹھے آکھنے سامان تہن کوئی نہ تکلو فالے جیرا کو تھوڑا بالا سامان ہی رستے تے جیرا کس نال بہ گیا ہے رسائی بندے لنگ دے پہ خیر ہو یارے سامان کیوں بہر پی ہے کیوں بہ کہ گوانڈی تنگ کرے دے اچھا اپنے گھر نہیں بھی بس سڑنے دا ٹھا 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 گوانڈی دا بوا کھڑکایا بندے یہ کیوں یاری کو تنگ کرے دے اسے کہ وہاں یار کم کر یہ مہربانی کروائیں دوچا بندہ ہے کیوں سامان رکھے جی اچھا ٹھک آٹھ ڈا بندہ جو گوانڈی دا بوا کھڑکایا گوانڈی پہ گیا تنگ آ بڑا کہ مہربانی کر میرے دا بوا بھن سٹا نے سامان گھر رکھ اسا کا نہ رکھیں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا ہے منت کرے نا اللہ دا اسا کہ نا آپ دو سنیہ بھید گوانڈیاں منتاں کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوانڈی کو آکھ میرا سامان اپنے ہتھا نال چاہ کے میں نے گھر ہی رکھ گوانڈی ہتھا نال چاہ کے رکھے جتنی مدت بستے رہیں گوانڈی پریشان نہیں کیتا یہ عقل مندی دی مثال کون پیش کر سکتا ہے دوچھا بڑا جھگڑا ہے اسے مسئلے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا رسول منن ہا چاہ تا رولے کوئی نہ رامینا میں دوستنو حوالہ لکھے نہ ہونا سورۃ الانفال دا فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بعذاب علیم آیت نمبر 32 ابو جہل آپ دا وڈا دشمن نظر ابن حارث دوچا وڈا مخالف ساری پارٹی دے بندے ہنگے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے سامنے خلاف کعبہ کو نب کے آنکھڑ لگے اللہ آمنہ دلال سچا نبی اساں فتوی نے منے دے دعا کرو اللہ زد تو بچاوے امین آنکھو تو میں گل سنا زد تے وقت مولویاں دی وہاں بھچران دا وڈا ملک صاحب ہائی مولانا حسین علی صاحب دا وڈا مخالف ڈاند بیمار تھی گی اس حضرت صاحب لنکھے میں نے آنا ڈٹھسنا پروں پریشانی تھی ہے بھئی میں نے مولوی صاحب دا فتوہ دیتا ہوئے ہیں مولوی حسین علی صاحب دا پچھاواں جاندے تے پہ گیا ہوں دی رن طلاق سنے حضرت دمی کرنن تے ڈان دی ڈڑھا قیمتی ہے تے بیمار پیا تریجہ دیئے ڈرتے ڈرتے نا پرو تے ہڑ کھڑو تے حضرت صاحب مول سے مہربانی کرو ڈان کو دم تا کرو ہا چاہ حضرت کو ترس آ گئے چلو ٹھیک ہے یار مخالف سے بلا ایک بے زبان ہے گنگدان ہے حضرت صاحب آ گئے تے بسم اللہ شریف پڑھ کے تے قرآن دیر پڑھ کے پھوکا جو دیتا نے ڈاند اٹھی کھڑوتا ہے ملک سے بحران تھی گیا بھئی تریچی دیوارے نال میڈا مولی سے بھی بیٹھے پھوکے مارنا لا تے تریچی دیوارے ڈاند تا اٹھیندہ نہیں پیا اے وہابی تے پھوکا مارا دم کے ڈاند اٹھی کھڑوتا ہے اپنے مولی صاحب کو آخر جیرا نال بیٹھا تریچی نہیں تو دم کریں دا تے روٹیاں کھاندہ مولی صاحب کے اے وہابی مولوی حسین علی دم کی ڈاند اٹھی کھڑوتا ہے کمال ہو گیا تے کو تریچی نہیں مارے روٹی بھی کھویں دا پیا تے پھوکے میں مولویاں دی زید سکے ملک صاحب حیران نہ تھی ترے دی مہارا مرن میں ہی نہیں دیتا اور اے نہیں اکھ دے اللہ سچا نبی دسا کو منن دی توفیق چلے آئے تو سمجھو اللہم ان کان حاضا هو الحق من عندک سچا نبی حق دا پیغمبر نے منے دے ساڑے تے پتھران دا می وسا دردناک عوام سا گوڑے
پتھراں دے می تلے تباہ تھیمنا منظور ہے، دردناک عذاب دے تلے ہلاک تھیمنا قبول ہے، سچے نبی کنے منے دے۔ بڑا پیارا جملہ میں سنے نا ہونا توڑی ساری زبان سرے کیدہ، اللہ فرمینے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں کویت کو چمڑ دے ہو نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک نو چم دے انیان فرمینے نے رو کہ حاضا کلام و ربی، حاضا کلام و ربی، میرے رب دا جو کلام ہے۔ کتنا اللہ نے پیارا انداز سکھایا اس آیت ویچ، ایجی آیت پورے قرآن بھی آگی تھائیں کوئی نیوے ہے۔ اللہ فرمائے دے پتھنا دا می مگ دے پین تولے دشمن میرے محبوب، دردناک عذاب مگ دے پین میں اللہ پتھنا دا می وسام تہا چاہ، دردناک عذاب دے کے تباہ و برباد کران تہا چاہ، لیکن مان تفیہم توڑے دشمن دے پتھرہ دمینہ وسیدہ، توڑے دشمن کو دردناک عذاب نہ دیندہ، کیوں وان تفیہم میرے محبوب توڑا موئے سامنے یہ توڑے منہ کول انہا کوئی کچھ نہ تھا، جتنے تونی توڑا ڈیرا رسی پرے اندھیرا رسی رحمت بسیرا رسی، جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف نے اندر موجود رہے اللہ اپنے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ ایو معنی آیت دا اللہ فرمینے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 107 رحمتاً مفعول ہوئے، کیا مطلب تو آپ کو بھیج کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جان والا تے رحمت کرنا چاہنا۔ سبق آپ کو سچا رسول مننہا چاہتا رو لئی نرامینا، بچے ہولے ہولے آنکھیں اشہدو انہ محمد الرسول، ہولے نہیں پتر اچھی آواز نال سنا تے کہیں پاسے نس بھی نہیں سکدا، میں رو دیکھو تا کی میں نسیا سرتے جو ہاتھ مبارک ہی حضور سونے دا تے وقت معصوم بال آہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حوصلہ ڈیوائس چار چپھے رو ڈٹھا سے کوئی قوم قبیلے دا بندہ تا نہیں کوئی نہیں آدھا پیا دواری اچھی آواز نالا کھس اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ چہرے ویلے بانگ دی نکل مکمل تھئی، معصوم ابو محضورہ بچہ تڑپ کے آنکھن لگے، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دا میری زبان وچوں نکل سنیا وے، اللہ دل ایمان دا دیوہ بال چھوڑے میری زبان جو اصل بھی سن گھنو۔ وہاں پروردگار تیری مرضیاں قرآن پاک جلنا نے فرمایا ہے آخری پارہ تے سورت دانائے سورت البروج فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16 اللہ کریم جی میں بھی ارادہ کرے اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کریم نو روکن دے ڈکن علی ذات پیدا ہی نہیں تھئی۔ ان فرق سڑائی بنیا میری انگلے لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل سننا چاہنے آن رک گیا، آپ نقل سننا چاہنے آن بچے دی زبانی چون اللہ اصل سنوا چھوڑا تے چاچے دی زبانی چون اصل سننا چاہنے آن اللہ کو نقل بھی نہیں پڑھن دیتا۔ چاچے دے کول بیٹھن چاچا کل لا الہ الا اللہ انی احاج لگا بہا عند اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاچا میں کن مبارک نال کرے نا کنج کلمہ چا پڑھ دیہاڑے قیامت احاج جو میں دلیل دے طور دے پیش کرے سا اللہ چاچے دے کلمے دا گواہ میں آپا۔ ابو جال بیٹھے پارٹی دے بندے ہوں آخر کے خیال کریں ترغب و ملت عبد المطلب
پیو ڈاڈے دا مذہب نہیں چھوڑنا، پیو ڈاڈے دے مذہب تو منہ نہیں موڑنا۔ آپ بار بار کوشش کریں دے رہے ہیں، انہاں بھی اپنی محنت جاری رکھیے۔ ہاں چاچا کھن گئے خطرت النار علی النار، میرے پیارے بھتریجے جہنم دی بھاں وچ سڑنا منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں۔ آپ روندے ہوئے پچھو تے ہٹے۔ اللہ قرآن پاک دے مقام تسلی واسطے نازل کیتا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 56۔ میرے محبوب خلاصہ آیت دا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان دے مجھے تھی دیو، جہاں دے جندرے میں اللہ چمارا کوئی بھی نہیں کھول سکدا۔ تو سنجے کو پیارا تے محبوب رکھو تے زبردستی ہدایت دے چھوڑو اے توڑے وسیچ نہیں، لیکن اللہ یہدی من یشاء۔ سنے جملہ، اللہ کریم ہدایت تو کو دیندہ ہوندہ ہے جرا بندہ خود بھی ہدایت چاندہ ہوئے، خود ہدایت دی طلب ہوئے، تسا ہوئے تا بندہ پانی پی دے، بھوک لگے تا بندہ روٹی کھان دے، طلب نہ ہوئے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ تسا ہدایت نہ چاندے ہو تے میں اللہ زبردستی توڑے گاٹے جگہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ۔ ہدایت کوئی ایڈی معمولی شیطہ نہیں جو بغیر طلب دے اللہ دے چھوڑے۔ مسئلہ کیرا سمجھ آیا؟ اللہ دنا تھا چاوچا بیداری پیدا تھی وئی مجمع تے اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے۔ ہدایت کہندے قبضے چھے، اچھا کہندے قبضے چھے۔ ہاں چاچے دی زبانی چو اصل سننا چاہنے ان، اللہ نقل بھی نہیں آکھن دیتی تے بچے دی زبانی چو نقل سن دے پہن تے اللہ نے اصل سنوا دیتی ہے۔ ہن جرا مسئلہ سنا منائی ہوئے ہے، چیرے بیلے ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نو وڈا تھی ہے، چیرے بیلے بانڈے وے ہاں دو دفعہ ہولے پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ اچھی آواز نال پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ ہولے آکھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، دو دفعہ اچھی آواز نال آکھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مکہ شریف دا مؤذن ابو محضورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام پوچھ دین حضرت ابو محضورہ بانگی تا دو دفعہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو 4 دفعہ کیوں پڑھ دے؟ دو دفعہ ہولے، دو دفعہ اچھی آواز نال۔ فرمیندے ان میں کو کچھ نہ کھو اس واسطے 4 دفعہ پڑھدا اپنے بچپن دے چھوٹی عمر وچ اللہ دے محبوب نو جرا انداز سنایا ہے، انداز چھوڑن واسطے دل نہیں منے دا۔ تے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دل وچ ساری زندگی حضرت ابو محضورہ نے سر دیوال نہیں منوے، ساری زندگی سر دیوال نہیں کٹوے۔ صحابہ پوچھے نا سر دیوال کیوں نہیں کٹوے دے تے منوے دے؟ فرمین تو کیرا پتہ گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری، قدرے زر زر گر بداند، قدرے جوہر جوہری، قدرے گل بلبل شناسد، قدرے گوہر گوہری۔ تو کوئی نہ والا دی کیری قدر، اے والو ہیں جنہاں نو ہاتھ لگا یامنا دے لال دا، تے جنہاں والا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تو مبارک لگی ہے، نسبت حضور سونے نال تھی گئی ہے۔ ہائے ہائے نسبت حضور سونے نال تھی گئی ہے، آپ نال نسبت کوئی معمولی شے ہے؟ میں منت کرے نا سارا دی صلی اللہ علیہ وسلم دی گوں جاوے بخل نہ کرے ہے، اللہ دیہاڑے قیامت دے صلی اللہ علیہ وسلم آکھن دی وجہ دوں اپنے حبیب دی شفاعت نصیب کر چھوڑے، آپ دا نام مبارک چاون لگا خیال خوب نام محمد،
مسجد و آواز باہر ونجے چاک کے خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی آپ دہت نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اجن بھی توڑے علاقے والے آکھیں کہ اشاعت التوحید والے نبی پاک کو نہیں منے دے، اصلا ہدایت دی دعائی کر سکتے ہیں۔ انہاں والاں تے حضرت خطیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حضور دی عزت، اے حضور دا احترام کہ والاں نو ہاتھ مبارک لگی ہے، ساری انگی وال نہیں کٹوے، تے عزت تاں نصیب تھی نہیں ہوندی اللہ دے درباری چا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہوئے، چہرے بندے دے دل وچ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نہیں، اون بندے دی اللہ دے ہاں بھی کوئی عزت نہیں۔ اللہ اس طرح برقرار رکھے سارے دلنا چاہ۔ ربنا تقبل منا